ایک جگہ کے رہنے والے نہیں، پاکستان بھر سے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، یہاں لاہور میں آ کے یا تو عارضی طور پہ رہ رہے ہیں یا مستقل آباد ہیں یا مستقل آباد ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں عالم ارواح میں جو لوگ وہاں موجود تھے، ہمسائے تھے، تو یہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دنیا میں مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے، وہاں سے پھر وہ لاہور میں آ گئے، اور اس میں ایک خاص اپنائیت محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر لکھنے والوں کے درمیان، کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب محبت کا اظہار نہ ہو رہا ہو، جنگ و جدل نہ ہو رہی ہو، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف نہ ہوں، لوگ بیکار نہ بیٹھے ہوں۔ ہر لمحے میں، ایک لمحے میں بہت سے لمحات ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں ہر کوئی اپنے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب محبت کی لہر آتی ہے، وہ ٹریول کرتی جہاں جاتی ہے، جتنے لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی ہے، جن کے دل میں یاسیت ہوتی ہے، وہ محبت کی لہر ان پہ اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے، اور اس اثر میں وہ بھی محبت کی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک دل میں نفرت ہوتی ہے، وہ نفرت جب اس کے دل سے نکل کر باہر آتی ہے، وہ ٹریول کرنے لگتی ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے، اور وہ اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ بھی اسی انداز میں سوچنے لگتا ہے، اور یہ لہر بڑھتی بڑھتی بہت سے علاقے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ جس جگہ پہ جیسی لہریں زیادہ ہوں گی، ویسے ہی وہاں کے لوگوں کی سوچ ہوگی۔ تو جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں ہمیشہ اچھا لکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کی لہر کو، نفرت کی لہر کو تبدیل کرتے ہیں محبت میں اور الفت میں۔ تو اس میں یہاں ہم جتنے لوگ موجود ہیں، یہ ثمینہ سید کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے خاص محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ تو یہ محبت ان کے ساتھ ہماری جاری رہے گی۔ اس وقت دنیا میں جو جنگ و جدل ہو رہی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ لوگ زیادہ جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، لڑائی کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن جب ثمینہ سید جیسے لوگ، اچھا سوچنے والے لوگ اس دنیا میں اچھا سوچیں گے، تو ساری دنیا میں محبت کا راج ہوگا۔ تو ثمینہ سید نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اس کا ایک حلقہ احباب ہے، حلقہ احباب کے ساتھ گھریلو زندگی تھی۔ اس گھریلو زندگی میں یہاں ذکر ہوا بہنوں کا، بھائیوں کا، بھتیجوں کا، بیٹی نے آ کر یہاں بات کی۔ تو یہ تو سب محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مرتا نہیں ہے۔ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا بچھڑ گیا تو کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ وہ وقتی طور پہ دکھ ہوتا ہے، اس دکھ کو وقتی کی بجائے مستقل طور پر اپنے دل میں رکھ لیا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ صرف ایک یاد آتی ہے۔ جب کسی کی یاد آتی ہے ایسے اپنے پیارے کی، تو انسان ایک آہ بھرتا ہے، اور آہ بھر کے اس کو یاد کرتا ہے۔ میری والدہ، والد فوت ہو گئے۔ خواب میں روزانہ مجھے والدہ نظر آنی، ہم انہیں بی بی جی کہتے تھے۔ انہوں نے بہت غصے میں ہونا، اور ایسے ہونا کہ جیسے وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہیں۔ ان کا تھوڑا سا لہجہ ایسے تھا، ویسے تو وہاں ہر ماں محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میں ایک دم خواب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا، بستر کے اوپر خواب دیکھتا دیکھتا، تو میں دل دھڑک رہا ہے اور جسم پسینے سے شرابور ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ ابا جی جب نظر آتے ہیں وہ صرف مجھے خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بی بی جی جو ہیں یہ غصے کا اظہار کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے لیے دعائے خیر کے لیے ہاتھ بہت کم اٹھاتا ہوں۔ میں نے اس دن ارادہ کیا کہ جب میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، تو اس کے بعد میں والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اور ہر اس آدمی کے لیے جو ہمارا دوست ہے یا نہیں دوست ہے، دشمن ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے میں دعا مانگوں گا۔ میں نے اس دعا کا سلسلہ شروع کیا، اس کو شاید 25 سال ہو گئے ہیں یا 30 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اب جب مجھے بی بی جی نظر آتی ہیں تو وہ بہت سکون کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ مجھے دیکھتی ہیں۔ یہ ان کا ہم پر حق ہوتا ہے،
اولاد پر حق ہوتا ہے، دوستوں پر حق ہوتا ہے، دوست نہ بھی ہوں، کوئی نہ بھی ایک دوسرے کو جانتا ہو، تب بھی ہم ایک دوسرے پہ حق رکھتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہمیں ہمیشہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری دعائیں اور محبت ہی ان تک پہنچتی ہے۔ اور مادہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ فنا ہوتا ہے، یہ صرف اپنی شکلیں بدلتا ہے۔ تو ثمینہ سید نہ فوت ہوئی ہے نہ فنا ہوئی ہے، موجود ہے کتابوں کی صورت میں، اپنی اولاد کی صورت میں۔ آج دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 1 ارب انسان ہوں گے، 2 ارب انسان ہوں گے، 5 ارب ہوں گے، یہ بڑھتے بڑھتے آج 8 ارب سے زیادہ ہیں، کل کو یہ 10 ارب ہو جائیں گے۔ اور جو خربوں کے حساب سے لوگ فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ اپنا آپ یہاں اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، صرف جسمانی طور پر گئے ہیں۔ تو جو بھی یہاں دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا آپ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے شاعروں و ادیبوں کو اور لکھنے والوں کو کہ وہ الفاظ کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں اپنا آپ اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ثمینہ سید کے لیے بہت دعائیں، بہت محبتیں۔